السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اسلام اور کلچر یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اگر تو یہ دونوں ان سنک ہوں، اگر تو کلچر کے جتنے بھی اصول ہیں یا کلچر کے جتنے بھی نارمز ہیں، اگر تو وہ اسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، ان کے ساتھ ان سنک ہوں، ان اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ کریں، تو یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے، کیونکہ ہر کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف قبائل میں بنایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈیفرنٹ گروپس میں بنایا۔ پاکستان والے پاکستان میں ہیں، اس کے اندر کتنے کلچرز ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، نارتھ والے لوگ ہیں، ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہیں۔ آپ پاکستان سے باہر جائیے، ملیشیا والوں کا ایک کلچر ہے، انڈونیشین ایک کلچر ہے، چائنیز ایک کلچر ہے، یورپین ایک کلچر ہے۔ تو یہ سارے ڈیفرنٹ کلچرز ہیں جو کہ ایک بڑی نیچرل چیز ہے، ایک بڑی فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف زبانوں میں بنایا، مختلف رنگوں میں بنایا، لیکن جو مین چیز ہے، جو چیز ان سارے کلچرز کو اصولاً کنٹرول کرنی چاہیے، وہ ہے دین اسلام۔ اسلام ایک سیٹ آف پرنسپلز کا نام ہے، ایک اصولوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ضابطہ حیات کا نام ہے، جو کہ اوور لک کرے ان کلچرز کو۔ یہ تو بہت بہترین چیز ہے، کیونکہ ایک انسان بہت نیچرل رہتا ہے۔ ہم لوگ عرب نہیں ہو سکتے، ہم لوگ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارا ایک کلچر ہے، عرب کلچر ڈیفرنٹ ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے سب کانٹیننٹل بر صغیر میں جو باقی ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ان کے اپنے اپنے کلچرز ہیں، اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، بلکہ بہت سب کلچرز ہیں ان کے۔ تو ہم ایک کلچر میں تو ڈھل ہی نہیں سکتے، یہ غیر فطری ہو جائے گا۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ انسان جس رنگ کا، جس نسل کا، جس بیک گراؤنڈ کا ہے، ویسے کا ویسا رہے، لیکن اسلام کے جو مین اصول ہیں وہ ان کو کنٹرول کریں، ان کو اوور لک کریں، ان کو ڈیفائن کریں۔ مسئلہ تب آتا ہے جب کلچر ڈومینیٹ کر جاتا ہے اسلامک پرنسپلز کو، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ کلچر کنٹرول کر رہا ہے دینی پرنسپلز کو، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ دینی پرنسپلز کو لوگ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کلچرل پرنسپلز کو لوگ لے لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی بہت سارے کلچرز تھے، بہت ساری کلچرل چیزیں تھیں، بہت ساری بدشگونیاں تھیں، بیڈ اومنز جس کو کہتے ہیں۔ اسلام نے آ کے ان سب کو توڑا، اس لیے کیونکہ اسلام کے پرنسپلز کے خلاف تھیں، اسلامی عقیدہ توحید کے خلاف تھیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ سفر کے اندر شادی نہیں کرتے تھے۔ جو اسلامی مہینہ ہے سفر کا، محرم کے بعد آتا ہے، اس میں وہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، وہ اس کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی بدشگونی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا لا سفارہ، سفر کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ 12 کے 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے آپ کسی بھی مہینے میں شادی کر سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ میں شادی کر سکتے ہیں، کسی تاریخ میں، کسی مہینے میں کوئی بھی بدشگونی نہیں ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین وہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی سفر میں ہوا، میری رخصتی بھی سفر میں ہوئی، اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میری خاندان کی ساری لڑکیاں جو ہیں وہ سفر میں ہی شادی کریں، تاکہ یہ جو بدشگونی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس انٹرپریٹیشن ہے، یہ ختم کی جائے۔ اللہ کے مہینے ہیں، یہ تو ایک طرح سے شرک ہے کہ انسان کسی مہینے کو ان کنٹرول سمجھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہیں، جو کہ ان کنٹرول ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کنٹرول کرتی ہے، اس کو ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو، اور کسی مہینے کو سمجھیں کہ مہینہ بحیثیت خود اس کے اندر کوئی بدشگونی ہے۔ تو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو توڑا. اسی طریقے سے جو اس زمانے میں غیر مسلم تھے ان کی جو پریکٹسز تھیں جو کہ اسلامک پرنسپلز کے خلاف تھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی توڑا. 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ مکرمہ میں صحابہ بھی رکھتے تھے. اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی آ کر یہ جاری رہی. پہلے تھوڑا سا اختلافی بات ہے، لیکن ایک رائے کے مطابق، ایک اوپینین کے مطابق پہلے یہ فرض تھا. پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو 10 محرم کا روزہ، جس کو عاشوراء کا روزہ بھی کہتے ہیں، اس کو اب وہ نفل ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل مدینہ منورہ کے اس قیام کے دوران تھوڑی عرصے بعد یہ پتہ چلا کہ جو یہودی ہیں وہ بھی، مدینہ منورہ کے یہودی، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ 10 محرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس لیے اس کے اظہار تشکر کے طور پہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہم سے زیادہ قریب ہیں ان کی بنسبت، تو ہم روزہ جاری رکھیں گے لیکن ان کی مشابہت نہ ہو جائے، ان کی ریزمبلنس نہ ہو. ہم اس کے ساتھ ایک اور روزے کا بھی اضافہ کریں گے، یعنی 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ایڈ کریں گے، صرف تاکہ وہ جو کلچر کسی اور گروپ کا، کسی اور دین کا بنا ہوا تھا، اس کلچر کے اندر کہیں ہم ضم نہ ہو جائیں، کہیں وہ کلچر ہمارے اندر بھی نہ آ جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال، کہ جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. ایک امت مسلمہ ہے اور باقی امتیں ہیں، باقی قومیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی اور قوم کی، کسی اور کلچر کی، کسی اور گروپ کی آپ مشابہت اختیار کریں تو پھر قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جائیں گے. یہ تو بہت ہی ایک سخت وعید ہے، ایک وارننگ ہے سورٹ آف، رائٹ. تو یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے کہ ہم دین اسلام کے پرنسپلز کو، ان کے اصولوں کو سمجھیں، سیکھیں اور ان کو ہمیشہ اوپر رکھیں کسی بھی کلچرل پریکٹس سے. ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا کلچرل پریکٹسز ہیں، اور ان میں سے بہت ساری کلچرل پریکٹسز جو ہیں وہ دین اسلام سے متصادم ہیں، وہ ان سے کلیش کر رہی ہیں. وہ توحید سے کے پرنسپل سے کبھی کلیش کرتی ہیں، کبھی سنت کے پرنسپل سے کلیش کرتی ہیں، رائٹ. تو پلیز اس چیز کو ہم لوگ سمجھیں، اس چیز کو سیکھیں کہ ہمارا کلچر ڈومینیٹ نہ کرے دین اسلام پر، بلکہ اسلام ڈومینیٹ کرے کلچر کے اوپر. اسلام کے پرنسپلز ہم سیکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنے کلچرز کو ری ڈیفائن کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلچر بالکل ختم کر دیا جائے. لباس، سندھیوں کا ایک لباس ہے، بلوچیوں کا ایک لباس ہے، پنجاب میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ لباس ہیں، پٹھانوں کا ایک لباس ہے. مثال کے طور پہ ایز لانگ ایز اسلامک پرنسپلز کے تحت ہیں تو یہ سارے لباس ٹھیک ہیں. اسلام کا پرنسپل کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. ایک اسلام کا پرنسپل یہ ہے کہ لباس کا مقصد یہ ہے کہ سطر ڈھانپا جائے اور زینت ہو، خوبصورتی ہو. تو اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا ڈریس ہے جو کہ سکن ٹائٹ ہے، جس کے اندر انسان کا جو پورا جسم ہے وہ عیاں ہے، تو پھر تو سطر نہیں ڈھپا. اسی طریقے سے اگر سی تھرو ڈریس ہے تو سطر نہیں ڈھپا، رائٹ. تو اسلام کا پرنسپل یہ ہے کہ سطر ڈھانپو، لباس کا مقصد یہ ہے، اور آف کورس خوبصورت بھی لگے انسان. تو اگر یہ 2 پرنسپلز پورے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی کلچر کا ڈریس ہو، ایبسلیوٹلی فائن، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، رائٹ. اسی طریقے سے شادی بیاہ کی رسمیں، بہت ساری رسمیں ہمارے کلچر کے اندر ہیں لیکن وہ اسلامک پرنسپل سے کلیش کرتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر النکاح ایسرہ، او کما قال، کہ سب سے بہترین نکاح ہوتا ہے جو سب سے آسان ہے. نکاح میں آسانی پیدا کرو. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نکاح مسجد میں کرو، ان ادر ورڈ سمپلسٹی کے ساتھ کرو. تو یہ اصول ہے نکاح کا. اسلامک پرنسپل یہ ہے آسانی، سمپلسٹی، اور باقی اور بھی ہیں، صرف 1-2 مثالیں دی ہیں.
اب اگر کسی کلچر کے اندر اگر شادی کی رسمیں ایسی ہیں کہ اس میں 6 فنکشنز ہوتے ہیں اور اس میں دکھاوا ہوتا ہے اور جہیز بنایا جاتا ہے لڑکی کا، اور پھر لڑکی کا جہیز ساری دنیا کو دکھایا جاتا ہے، شو آف ہو رہی ہے، پلس ایک بہت بڑا برڈن ہے لڑکی پہ، لڑکی والوں پہ. کئی کلچرز میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والوں پہ بوجھ ہوتا ہے، الٹا وہ بہت زیادہ خرچ کرنا ان کو پڑتا ہے وغیرہ. تو یہ سارے اسلامک پرنسپلز کے خلاف ہیں. اسلامک پرنسپل شادی کے میں نے 1-2 آپ سے ذکر کیے. تو اپنے کلچرل پریکٹسز کو اسلام کے پرنسپلز کے انڈر لایا جائے. شادیاں کی جائیں کہ ان کے اندر سمپلسٹی آئے، ایسے شادی کی جائے کہ اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، آسانیاں ہوں لڑکے والوں کے لیے بھی، لڑکی والوں کے لیے بھی. رائٹ. کئی کلچرز ہوتے ہیں وہاں لڑکی سے پوچھا ہی نہیں جاتا شادی سے پہلے. اب یہ تو اسلامک پرنسپلز کے بالکل خلاف ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو میرے بھائی، آپ کے کلچر میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، کیونکہ دین کہتا ہے کہ لڑکی سے اجازت ضروری ہے شادی کے لیے. بلکہ باقاعدہ ہماری فقہ کے اندر اس چیز کے بارے میں تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں کہ اگر ایک لڑکی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے، یعنی اس کی طلاق ہو گئی تھی یا بیوہ ہو گئی تھی، تو اب اس کی اجازت کیسے لینی ہے، اور اگر کسی لڑکی کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے تو اس کی اجازت کیسے لینی ہے. باقاعدہ اتنی ڈیٹیلز ہیں، اتنی تفصیلات ہیں. تو لڑکی کی اجازت ضروری ہے. بلکہ جتنے بھی نکاح پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت تک نکاح نہ پڑھائیں جب تک 2 گواہ نہ لے لیں جنہوں نے لڑکی سے اجازت لی ہو کہ اس لڑکے کے ساتھ وہ رضامند ہے شادی کرنے کے لیے اتنے حق مہر کے ساتھ. جب تک کوئی 2 لوگ گواہی نہ دیں اس وقت تک نکاح خواہ کو چاہیے کہ وہ اس لڑکی کا نکاح نہ پڑھائے. تو اگر کسی کلچر کے اندر ایسا ہے کہ وہ لڑکی کی اجازت نہیں لی جاتی، وہ کہتی جی ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ دین اسلام کے خلاف بات ہے. تو اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے. شادی کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلچر میں ایسا ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں، جو اب شوہر اور بیوی ہیں، وہ دونوں آپس میں کوئی ٹائم سپینڈ کر ہی نہیں سکتے. ایسے کلچر کو جانتا ہوں. ایک کلچر ایسا ہے جس کے اندر ایک مین سائڈ ہے، ایک ویمن سائڈ ہے، ایک مردان خانہ ہے، ایک زنان خانہ ہے، اور سارا دن مردان خانہ میں رہتے ہیں، سارا دن عورتیں زنان خانہ میں رہتی ہیں. ایسا کلچر ہے کہ شوہر اور بیوی سارا دن ملاقات ہی نہیں ہوتی ہیں، صرف رات کو سونے کے لیے کمرے میں ملاقات ہوتی ہے. نہ کھانا ساتھ کھا سکتے ہیں، نہ ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ مشورہ کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں. یہ تو دین اسلام کے پرنسپلز کے بالکل منافی ہے. دین اسلام میں شوہر اور بیوی کا تو اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. سکون کے لیے شادی ہوتی ہے، محبت ہے، فرینڈشپ ہے، بانڈنگ ہے، رحمت ہے. نبی کریم علیہ السلام اپنی بیویوں سے روزانہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ان کو سفر پہ لے کر جاتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک بانڈنگ کا، ایک محبت کا، ایک پیار کا، ایک دوستی کا، یہ ہے دین اسلام کے اندر نکاح. اگر ہمارا کلچر کوئی ایسا ہے جس کے اندر یہ شادی کی جو بیسک اسلامک پرنسپلز ہیں وہ سیبوٹاج ہو رہے ہیں، اگر ان کو ختم کیا جا رہا ہے تو پھر ایسے کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف مثالیں دے رہا ہوں. بچے کی پیدائش، اس کے اندر ہمارے عجیب کلچرز ہیں. لڑکی بچے کی پیدائش کے وقت اپنے شوہر سے دور ہوتی ہے، جبکہ یہی تو وقت ہوتا ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی اس مشکل وقت میں، بچے کی پیدائش ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، اس وقت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا ہاتھ بٹائے، اس کا خیال کرے، اس کو ایموشنلی سپورٹ کرے، اس کو سائیکولوجیکلی سپورٹ کرے، اس کو مورلی سپورٹ کرے، ہر طرح سے اس کو سپورٹ کرے، فائنینشیل سپورٹ کرے. بچہ اس مرد کا بھی ہے، بلکہ نسب تو اسی سے چلے گا. اور وہ شوہر جو ہے اس وقت اگر
سائڈ پہ ہو جائے اور لڑکی جو ہے بیوی اس کی جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے اور پھر مہینے بعد 2 مہینے بعد آئے جب کہ وہ کام کاج کرنے کے قابل ہو گئی ہے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ کلچر اچھی بات ہے ایز لانگ ایز پرنسپلز آف اسلام کے انڈر ہو، اسلامی اصولوں کے تحت وہ کام کریں۔ اگر کلچر جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر آ گیا اور اس کو نظر انداز کر دیا گیا تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایسے کلچر کو ختم کیا جائے اور اسلام کے اصول ان کو سامنے لایا جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ بہت سٹرونگ پرنسپل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، اور بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ ایک سوال جو بہت عام ہے، لوگ بہت کرتے ہیں، یہ وہ لوگوں کا سوال ہے جو بہت کنسرنڈ ہیں، فکر مند ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ المومنون کے بالکل شروع میں فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور اس کے بعد ایک پوری لسٹ ہے کہ کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے، یعنی ایمان بیس لائن ہے، بنیاد ہے، اور اس کے بعد اگر ان ایمان والوں کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی تو یہ کمبینیشن، یہ جو پیکج ہے یہ کامیاب ہو گئے۔ اور اس میں سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی یہ بتائی کہ جن کی جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع ایک لفظ ہے عربی زبان کے اندر، اور ایک اور لفظ ہے جس کو خضوع کہتے ہیں، اردو میں خضوع، رائٹ، خشوع اور خضوع جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ دونوں انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر وہ بالکل ہمبل ہو، نظریں جھکی ہوئی ہوں، جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے اندر عاجزی ہو، اور ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا ہو، اس کے اندر ایک ہو، اللہ تعالیٰ کے ایک کی کیفیت ہو۔ تو یہ خشوع اور خضوع، سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی میری نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے، بلکہ سوال ایک اور بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں بہت خیالات آتے ہیں، جیسے ہی میں نماز پڑھنے لگتا ہوں یا لگتی ہوں ایک دم سے خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہیں۔ انفیکٹ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بہت برے خیالات آتے ہیں، کہتے ہیں میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنے بیہودہ خیالات آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ پھر اسی پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی نماز کا پھر کیا فائدہ ہوا، اور عجیب سے کامنٹس بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے میں سوالات کو سورٹ آف سمرائز کر رہا ہوں، ان کو کمبائن کر رہا ہوں، ان کو اکٹھا کر کے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نماز فرض ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے دین کے اندر سب سے اہم چیز عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد، وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو نماز ایک بھی جانتے بوجھتے چھوڑ دیتا ہے، جانتے بوجھتے، تو وہ ایک بہت گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ تو ایک ایسا ہی ہے جیسے کفر کیا اس نے۔ تو نمازوں کی پابندی لازم ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسی بھی نماز پڑھی جائے، نماز پڑھیں۔ یہ جو شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے نا کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ ہے، دیکھیں فائدہ ہم بعد کی بات کریں گے۔ پہلی بات ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا لازم ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اس نماز کے اندر خشوع ہونا لازم ہے۔
یہ جو سوالات ہیں، خیالات بہت آتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ ایک اچھی فکر ہے، لیکن یہ ایمان کی نشانی ہے کہ فکر لاحق ہو گئی ہے۔ کچھ صحابہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پہ لا ہی نہیں سکتے، یعنی بے اختیاری خیالات۔ ہم یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں بجائے اس کے کہ ہم ان خیالات کو اپنی زبان پہ لے کر آئیں۔ بہت پریشان، اور یہی تو ایمانی فکر ہوتی ہے، یہی تو ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان فکر مند ہو جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، کیا ایسا ہی ہے؟ یعنی تم واقعی پریشان ہو اپنے خیالات سے، بے اختیاری خیالات سے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو تم کبھی پریشان نہ ہوتے اپنے خیالات سے۔ تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں نمازوں میں اور لوگ پریشان ہیں، یہ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ پریشان ہیں، لیکن اب اس پریشانی پہ کرنا کیا ہے؟ پریشانی پہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کریں کہ یا اللہ یہ شیطانی خیالات سے ہماری نجات دے دے، ہم پریشان ہیں۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سکھائی، سورۃ الکہف کے اندر جو اصحاب کہف تھے انہوں نے ایک دعا مانگی، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت نازل فرما دیجئے، ہمارے امور میں درستگی پیدا کر دیجئے، ہمارے حالات ٹھیک کر دیجئے۔ یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر، یہ دنیا سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ہر چیز سے بیزاری کا اعلان کیا اور اللہ کی طرف میں نے متوجہ ہوا۔ ایک اس نیت کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے حالات سے واقف ہیں، میری سوچ سے واقف ہیں، میری نیت سے واقف ہیں۔ اس چیز کو استحضار کر لیں، اور سورۃ الفاتحہ کو ایکسٹراڈنریلی استحضار سے پڑھنے کی کوشش کریں، باقی ساری نماز بھی، لیکن ایک خاص توجہ ہو شروع میں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ شروع میں ہی ہے، اور وہ ایک دعا ہے، رائٹ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچے تو توحید کی کیفیت دل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ اس دعا کو بحیثیت دعا مانگا کریں، نہ کہ بالکل ایک کیجول طریقے سے بس پڑھ دیا، ایسا نہیں کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایک کوشش کریں اس کیفیت کو دل میں جمانے کی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور رکوع سجود، اس کی تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے۔ سجدہ کریں، زمین پہ ماتھا ٹیکیں، اللہ کے سامنے میں نے سجدہ کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ جن کو خیالات آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا شروع میں، لیکن دعا کا اہتمام اور اس چیز کا استحضار، کوشش، یہ ہمارا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اگر یہ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نمازوں کے اندر بہتری آئے گی۔ دیکھیں، خیالات آنا اور خیالات کی بھرمار ہونا اس چیز کی دلالت کرتا ہے، نمبر 1 کہ شیطان کو یہ سب سے بری چیز لگتی ہے، اسی لیے نماز میں سب سے زیادہ خیالات ڈالتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے، اور نمبر 2 اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، رائٹ؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری چیز ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خشوع ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن کو یہ گمان ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو نماز کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے ہی، نماز اچھی کرنے کے لیے ہی نماز ہی سے اللہ کی مدد طلب کریں، دعا کریں، اس استحضار کو، اس گمان کو ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ نماز وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم ویسے ہی استغفار کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی مسنون طریقہ ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دیجئے، ہم آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں اس کوتاہی پہ، اس کمی پہ جو ہم نے نماز میں کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ نماز چھوڑیے نہیں، یہ بالکل بھی مت کیجئے کہ کہیں کہ اس نماز کا کیا فائدہ، اس نماز کا فائدہ ہے، لیکن ہاں اگر کوئی فکر نہیں کر رہا، اگر کوئی اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کی فکر نہیں کر رہا، اس کے جو خیالات آ رہے ہیں اس کی فکر نہیں کر رہا، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ فکر کیوں نہیں کر رہے، ہم فکر کیوں نہیں کر رہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پلیز اپنی نمازوں کو بہتر ہم سب بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اچھا بھی کریں اور اس کے ذریعے سے ہماری مدد بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو نماز کا مقصود ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، انشاءاللہ ایسی نماز ہو جائے گی، آپ دیکھیے گا ہماری زندگی سے بے حیائی اور برے کام سب نکل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز کی فکر کریں پلیز، اس کی حفاظت کریں، 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@ardigital.tv پر، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔